نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ غفرت له ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر۔ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نسائی شریف میں بھی یہ حدیث ان الفاظ سے آئی ہے، البتہ کچھ الفاظ کا اختلاف ہے۔ وہاں ہے کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ حط اللہ عنہ ذنوبہ، جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَإِن كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے جو شاید کوئی بڑا عمل نہیں کر سکتے یا کسی بڑے عمل کی طاقت نہیں رکھتے، کم از کم وہ یہ آسان سا وظیفہ کرتے رہیں۔ اس کی تعداد بھی آپ نے مقرر فرمائی کہ 100 مرتبہ ایک دن میں جو پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر، دوسری روایت کے مطابق سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، اللہ ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ سمندر کی جھاگ یہ کتنی ہے، نہ تو اس کا کوئی وزن کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شمار کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بے شمار گناہ ہوں۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، جبکہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں یا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کبیرہ گناہ ان کی ہم معافی مانگیں اور صغیرہ کی نہ مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے صغیرہ گناہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ کسی شمار میں نہ آ سکیں۔ یہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں؟ بعض اوقات آدمی یہ گناہ کر گزرتا ہے مگر اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ بے شمار گناہ جن کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے، وہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کرتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے گناہ ہیں، ہماری زبان کے گناہ ہیں، ہمارے ہاتھوں کے گناہ ہیں، ہمارے دل کے، ہمارے دماغ کے سوچنے کے گناہ ہیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں بعض اوقات آدمی کو ان کا پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات آدمی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کرتا ہے جو خلاف شریعت ہوتا ہے، اللہ کی ناراضی کا سبب بن جاتا ہے، یا حقوق العباد میں سے کسی کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، یا جھوٹ سے تعلق ہوتا ہے، یا وہ جملہ غیبت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا گناہ لکھا جا رہا ہے، جبکہ ہم ایسے اعمال کر لیں جن کی وجہ سے یہ گناہ آٹومیٹک دھلتے رہیں، اللہ یہ ہمارے گناہ معاف کرتا رہے۔ اس وظیفے کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔
جیسا کہ یہ وضو ہے، وضو بھی ان گناہوں کا کفارہ ہے، ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح جمعہ اگلے جمعے تک کے گناہ، پچھلے جمعے تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ بہت بڑی آسانی کی ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک یہ چھوٹا سا بھی عمل ہے۔ ہم یہ وظیفہ جو صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کم از کم ایک دن میں 100 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زبان کے، ہماری آنکھوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ اللہ ساتھ ساتھ ہی روزانہ کی بنیاد پر معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے گناہ جو سرزد ہوں، جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے، جن کی ہم معافی بھی نہیں مانگتے، وہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہیں، اللہ وہ گناہ مٹاتا رہے، تو یہ ہمارے ایک بڑی فائدے کی چیز ہے۔ یہ وظیفہ ہم روزانہ 100 مرتبہ کم از کم لازمی پڑھیں۔ دیگر جو اس وظیفے کی فضیلتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ الگ ہیں۔ آج جو ہم نے فضیلت پڑھی ہے یہ بھی بہت بڑی ہے۔ اگر ہمارے آج کے گناہ 100 مرتبہ یہ الفاظ کہنے سے معاف ہو جائیں تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ جہاں ہم دیگر وظائف کرتے ہیں، یہ وظیفہ بھی روزانہ 100 مرتبہ لازمی کریں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔